آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 508 ریلوے اسٹیشنوں کی تزئین کاری کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ ہر امرت اسٹیشن شہر کی جدید امنگوں اور قدیم وراثت کی علامت ہوگا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے مقررہ وقت میں امداد باہمی سوسائٹیوں کی درخواستوں پر کارروائی کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کی ترقی کی راہ ہموار کرنے کی خاطر لڑکیوں کے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ جدہ میں امن بات چیت میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے روس یوکرین بحران حل کرنے کے بھارت کے موقف کو دہرایا ہے، اور بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شام گیانا میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملک میں امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 508 ریلوے اسٹیشنوں کی تزئین کاری کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پر 24,470 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نریندر مودی نے کہا کہ ہر امرت اسٹیشن شہر کی جدید امنگوں اور قدیم وراثت کی علامت ہوگا۔ 508 ریلوے اسٹیشنوں کی تزئین کاری سے ملک میں ریل بنیادی ڈھانچے کی کایا پلٹ ہو سکے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سال 2014 کے مقابلے ریلویز کے لیے بجٹ رقومات میں 5 گنا اضافہ کیا گیا ہے، اور اب یہ 2,40,000 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ریلویز کی تاریخ میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے، جس سے ملک کے سبھی عام لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک میں تقریباً 1,300 بڑے ریلوے اسٹیشنوں کو امرت بھارت ریلوے اسٹیشن کے طور پر بہتر بنایا جائے گا، جس میں سے 508 امرت بھارت ریلوے اسٹیشنوں کی تزئین کاری کا کام آج سے شروع ہو گیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اسٹیشنوں کی تزئین کاری پر تقریباً 25,000 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، جس سے ریلویز کے بنیادی ڈھانچے کو بڑی تقویت ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ اور اس کے رتبے میں اضافہ ہوا ہے، اور بھارت کے تئیں دنیا کے ملکوں کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار شمال مشرقی ریاستوں میں ریلوے نیٹ ورک کی توسیع کو ترجیح دے رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ریل لائنوں کی بجلی کاری، انہیں 2 لائن کا بنانے اور نئے روٹس کی تعمیر کا کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اپوزیشن پر نکتہ چینی کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان پارٹیوں نے کبھی بھی ترقیاتی کام کو نہیں سراہا، خواہ یہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر ہو، مجسمہ اتحاد ہو یا کرتویہ پتھ کی تزئین کاری کا کام ہو۔ جناب مودی نے کہا کہ منفی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت ایک مشن کے طور پر مثبت سیاست کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے۔ ان اسٹیشنوں کی عمارت کا ڈیزائن مقامی ثقافت، ورثے اور فن تعمیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے وزیر امت شاہ نے مقررہ وقت میں امداد باہمی سوسائٹیوں کی درخواستوں پر کارروائی کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ جناب امت شاہ نے آج پونے میں ایک تقریب میں اس پورٹل کا آغاز کیا۔ مرکزی رجسٹرار دفتر میں کمپیوٹر نظام نافذ کرنے کا اصل مقصد کاغذ کے استعمال کے بغیر کثیر ریاستی امداد باہمی سوسائٹیوں سے متعلق ضابطوں اور ایکٹ پر از خود عمل درآمد، کاروبار کرنے میں سہولت، ڈیجیٹل مواصلات اور شفاف پروسیسنگ کو یقینی بنانا ہے۔
اس تقریب میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے، نائب وزرائے اعلیٰ دیویندر فڈنویس اور اجیت پوار اور مہاراشٹر کے امداد باہمی کے وزیر دلیپ والسے پاٹل بھی موجود تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دے کر کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری سے ملک کی ترقی کی راہ ہموار ہوتی ہے، کیونکہ وہ معیشت میں نمایاں رول ادا کر سکتی ہیں اور معاشرے پر بھی مثبت طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے آج چنئی میں مدراس یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کی 165ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ صدر جمہوریہ نے لڑکوں اور لڑکیوں کی برابری کو بڑھاوا دینے اور تعلیم کے ذریعے لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے یونیورسٹی کی کوششوں کی ستائش کی۔ انہوں نے گریجویٹ طلبہ کو مبارکباد پیش کی اور علم اور تعلیمی مہارت کے تئیں پختہ عزم کے لیے یونیورسٹی کی تدریسی عملے اور دیگر ارکان کی بھی ستائش کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سنگم ادب کی بھارت کی شاندار روایت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مدراس یونیورسٹی کے تعلق سے کچھ شاندار اعداد و شمار کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ اس یونیورسٹی اور اس سے وابستہ کالجوں میں سردست تقریباً 1,85,000 طلبہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ تقسیم اسناد کی اس تقریب میں سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ان میں تمل ناڈو کے گورنر RN روی، وزیر اعلیٰ MK اسٹالن، اعلیٰ تعلیم کے وزیر S پونموڈی اور مدراس یونیورسٹی کے وائس چانسلر S گوری شامل ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اب راج بھون میں تمل ناڈو کے گورنر کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں شرکت کریں گی، جہاں وہ خطے کے خاص طور پر کمزور قبائلی گروپ کے ارکان کے ساتھ گفتگو کریں گی۔ محترمہ دروپدی مرمو شام کو راج بھون میں عظیم شاعر مہاکوی سبرامنیا بھرتیار کی تصویر کی نقاب کشائی کریں گی اور راج بھون کے دربار ہال کا نام بدل کر بھرتیار ہال رکھے جانے کی تقریب میں شرکت کریں گی۔ جموں کشمیر میں جراوجری ضلع کے بدھال علاقے کی کوتر ناکا تحصیل میں آج سیکورٹی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ آکاش وانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس طرح کی اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ علاقے میں 2-3 دہشت گرد پھنسے ہو سکتے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے روس اور یوکرین دونوں کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر بھارت کے لگاتار رابطوں کو اجاگر کیا ہے تاکہ بحران دور کیا جا سکے اور عالمی امن اور استحکام کو بڑھاوا دیا جا سکے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں سعودی عرب کے زیر اہتمام یوکرین کے بارے میں 2 روزہ امن بات چیت میں شرکت کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے موجودہ محاذ آرائی کی وجہ سے دنیا اور خاص طور پر خطۂ جنوب کے ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ملکوں کو درپیش دشوار صورتحال کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دیر پا امن کی خاطر بات چیت اور سفارتکاری کو بڑھاوا دینے کے لیے لگاتار کوشش کر رہا ہے۔ کرکٹ میں آج گیانا میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں کچھ خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 508 ریلوے اسٹیشنوں کی تزئین کاری کا سنگ بنیاد رکھا۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ ہر امرت اسٹیشن شہر کی جدید امنگوں اور قدیم وراثت کی علامت ہوگا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے مقررہ وقت میں امداد باہمی سوسائٹیوں کی درخواستوں پر کارروائی کے لیے ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کی ترقی کی راہ ہموار کرنے کی خاطر لڑکیوں کی تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔